کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کوئی پیشہ حقیر اور کمتر نہیں ہوتا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فارغین مدارس مسجدوں کی امامت اور مدارس و مکاتب میں درس و تدریس کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امامت اور درس و تدریس بہت ہی نیک پیشہ ہے اور یقیناً قابل تعظیم ہے، مگر یہ بھی تو ایک سچائی ہے کہ امامت اور مدارس و مکاتب میں تعلیمی خدمات انجام دینے والوں کی تنخواہ انتہائی کم ہوتی ہے کہ ایک متوسط قسم کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ فارغین مدارس دوسرے پیشوں کو اختیار کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور پوری طرح بیٹھ چکا ہے کہ مدرسے کی تعلیم کا مقصد صرف دین و مذہب کی خدمت ہے اور کچھ نہیں، اور امامت اور درس و تدریس سے بہتر دین کی خدمت کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ دین و ملت کی خدمت ایک الگ چیز ہے اور ذریعہ معاش ایک الگ چیز۔ جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء کا کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور تھا۔ دین کی دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کا وہ معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ امامت اور درس و تدریس کے علاوہ کوئی اور پیشہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ آپ مسجد کی امامت کریں مگر آپ کا ذریعہ معاش کچھ اور ہو، آپ مدرسے میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں مگر آپ کی کمائی کا کوئی اور ذریعہ ہو، اس صورت میں خود ائمہ اور مدرسین کی اگر ایک طرف معاشرے میں عزت اور قدر و منزلت بڑھے گی تو دوسری طرف خود ان کے اندر خود اعتماد ہی پیدا ہوگی۔ اس کے نتیجے میں وہ دین کی خدمت اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انبیاء کے ورثہ ہی نے انبیاء کے ذرائع معاش کو ٹھکرا دیا۔ دین انبیاء کرام کے پیشوں کو اختیار کرنے میں عار تو محسوس نہیں کرتے مگر ان کی اس سنت پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ ضرور محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ جو بھی ہو اور چاہے جو بھی توجیہ کر لی جائے مگر سچائی یہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے سارے پیشے اور پروفیشن عصری تعلیم کے زمرے میں آتے ہیں، دینی تعلیم کے زمرے میں نہیں آتے۔ چنانچہ دینی علوم میں ایک بھی وہ پیشہ اور شعبہ شامل نہیں، یاد رکھیے، چنانچہ دینی علوم میں ایک بھی وہ پیشہ اور شعبہ شامل نہیں جن کو انبیاء کرام نے اختیار کیا تھا۔ جن پیشوں کو ہم عصری تعلیم اور ٹیکنیکل اور پروفیشنل تعلیم اور کورسز کا نام دیتے ہیں وہی ہمارے انبیاء کرام کے پیشے اور پروفیشن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سر زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت آدم کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ ہر دور میں زراعت کی جو اہمیت رہی اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس دور میں زراعت کی انڈسٹری 2.4 ٹریلین امریکی ڈالر پر مشتمل ہے، جو 1 بلین ذرائع روزگار مہیا کرتی ہے، اور کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے زراعت ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاشتکاری اور زراعت کے شعبے میں دنیا کے بڑے بڑے تاجر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ زراعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود زمین جوتیں اور بیج ڈالیں، بلکہ آپ مختلف ذرائع و وسائل کا استعمال کر کے زراعت کے اندر اپنا ذریعہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، کیا تیار کر؟ کشتی تیار کر، بڑھئی تھے۔ امریکہ میں ایک بڑھئی کی تنخواہ 2017 کے سروے کے مطابق تقریباً $3,710 تھی، جو ہندوستانی روپے میں تقریباً 2,60,000 بنتی ہے۔ جو کام حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی وہی کام امریکہ میں کرتا ہے، حضرت نوح کی سنت پر عمل کرتا ہے تو 2.5 لاکھ مہینہ میں کمائے گا، اور اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو ایک کارپینٹر کی تنخواہ اوسطاً 25 سے 30 ہزار ہوتی ہے۔ مگر یہ پیشہ بھی وارثین انبیاء کے نزدیک معیوب مانا جاتا ہے۔ 8-10 ہزار کی معمولی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے علماء تیار ہیں، مجبور ہیں، مگر دوسرے کاموں کو وہ اپنا پیشہ نہیں بنا سکتے جو نبیوں کی سنت ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ انجینئرنگ اور خاص طور پر انٹرنل ڈیکوریشن کے کورسز میں کارپینٹری کا کام سکھایا جاتا ہے، جو ہمارے سماج میں کافی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کام بھی ہمارے ہی انبیاء کا تھا۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ درزی کا تھا۔ ظاہر ہے کہ درزی کے لفظ سے ہی حقارت کی بو آتی ہوگی، مگر یہ پیشہ دنیا میں کتنا مقبول اور نفع بخش ہے اس کا اندازہ لگانا آپ کو بہت مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زیراب بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ پیشہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر درزی کا کام اپنے سماج میں سب سے حقیر اور چھوٹا مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں تنخواہ اور عزت اپنی قابلیت اور صلاحیت کے حساب سے ملتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان میں کپڑا سینے والا بہت ہی معمولی پیسے کماتا ہے اور اس کو ہم لوگ درزی کہتے ہیں، مگر وہی کام جب ایک فیشن ڈیزائنر کرتا ہے تو اس کی اجرت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ فیشن ڈیزائننگ بھی ٹیلری کے زمرے میں ہی آتا ہے، مگر مسلم سماج میں یہ تصور عام ہے کہ فیشن ڈیزائننگ کرنے والے اور اس شعبے سے منسلک لوگ بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ شعبہ ہی غلط ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شعبہ ہمارے ایک نبی کا شعبہ ہے جس کو غیروں نے اپنا لیا ہے اور ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میکنزی گلوبل فیشن انڈیکس کے مطابق آج فیشن ڈیزائننگ کی انڈسٹری روز افزوں ترقی کر رہی ہے اور $2.4 ٹریلین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ کمپنی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، جن کے اندر مختلف قسم کے کپڑے سلے جاتے ہیں اور انہیں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس صنعت پر بھی غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ کیا اس صنعت میں ہم اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس انڈسٹری میں قدم جما کر وارثین انبیاء کا صحیح مصداق بن سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف اپنے تصور اور سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 19ویں صدی میں اسٹیل مینوفیکچرنگ ایک تیز رفتار ترقی کرنے والی صنعت بن کر ابھری ہے اور انڈسٹری کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک کی صنعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں لوہے اور اسٹیل کا رول اہم ترین تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی صنعت سے منسلک شعبے میں سب سے پہلے جس ہستی نے کام کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، یعنی لوہے سے مختلف قسم کا سامان بناتے تھے۔ آج اسی کو میکینیکل انجینئرنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میکینیکل انجینئرنگ اور ٹیکنیشین چھوٹی بڑی فیکٹریوں میں مختلف قسم کے لوہے اور اسٹیل کا پروڈکٹ بناتے ہیں، اور یہی پیشہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، مگر یہ پیشہ بھی وارثین نبوت سے چھوٹ گیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عصری تعلیم کا حصہ ہے، جبکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا ذریعہ معاش ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم اور مدرسے کا ہر فارغ لوہار بن جائے یا اس صنعت میں داخل ہو جائے، مگر اس صنعت کو کیوں نہ ایک نبی کی سنت کے طور پر دیکھا جائے، اور جن فارغین مدارس کے لیے ممکن ہے اور انہیں اس میں دلچسپی ہے وہ اس پیشے اور صنعت سے جڑنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسٹیل میں آپ بزنس کر سکتے ہیں، اسٹیل مینوفیکچرنگ کا کام کر سکتے ہیں، اسٹیل کے بہت سارے پروڈکٹس آپ بنا سکتے ہیں، فیکٹری بنا سکتے ہیں، آپ میکینیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نبی کے ذریعہ معاش کے سنت کی تعمیل ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پیشہ بنکر تھا۔ کپڑوں کی مل انڈسٹری آج کل ہندوستان میں صرف غیر مسلموں کے پاس ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی اس صنعت کو زندہ کریں؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ گوٹ فارمنگ کتنا نفع بخش بزنس ہے، اس کا مطالعہ کر کے کچھ فارغین مدارس حضرت موسیٰ کی سنت میں اپنا ذریعہ معاش اگر تلاش کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آج بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اگر امت مسلمہ تجارت کے میدان میں سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھے تو یقیناً ہم بھی سینکڑوں بل گیٹس پیدا کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ جن پیشوں کو اختیار کرنے میں ہم فارغین مدارس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پیشے کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی رسول کی سنت ہیں، اور وارثین انبیاء کا پہلا یہ حق ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کی سنتوں کو بھی زندہ کریں اور وہ پیشے اور پروفیشن اختیار کریں جو ہمارے نبیوں نے اختیار کیا تھا۔
خلاصہ یہ ہے کہ امامت، درس و تدریس اور ٹیوشن کے علاوہ بھی آپ کے سامنے بہت بڑی دنیا کھلی ہے، بہت سارے شعبے موجود ہیں جن میں آپ اپنا نام، کام اور عزت کما سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب انبیاء کرام کی سنتوں میں ہی شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں،